وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی۔ تو کہنے لگا ملی تھی، تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا۔ حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم طائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چون لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے؟ فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار بھی کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد رسول اللہ والذین معاہ، وہ جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا، پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے، حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے، ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا، یعنی آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے۔ بکھرنے لگتے ہیں لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام۔ اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں، وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، جو چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں۔ اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی، دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، تو نبی پاک فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کرے. اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے. اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے. یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا. یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسحال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے. انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے کہ تیریاں ویکھ کے اداوا میں مرید ہو گئی. یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے. اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو. لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا. وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے ایک کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے. تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا. یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا. یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا. اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شیب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے. کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی. تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں. اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے. اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں ہے. تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے.
یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا، نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لو کہ نہ کرو، قوت ارادی کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا، اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے، 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا بلبلا اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا، بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے۔ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔
اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا وڈا، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤں۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، یہ تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ نوجوانوں آرام پسندی تھوڑی کم کرو، ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری؟
انہیں لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعی اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے۔ ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا فجی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے، آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے۔ اپنی زندگی میں، اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہے، بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی، عالمی سطح کی بات کی، جب بھی، یہ اسلام تو ہے، یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیش، آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟
تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔ تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کرے، محدود سوچے، وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے، اللہ آپ کو، وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے۔ مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں، قومی، آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے۔ سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے، بھائی اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی۔ ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے، کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا، تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر، بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عرض کرنے لگی، رو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے، آنسو بہائے۔ اب مجھے بتائیے ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا لیں گے۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کرے۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے مومنوں کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دے، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی، کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی کہ تے اماں لیندی سا، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔
کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار، میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، 1 منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا. اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے. میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے. اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی. تو حضور نے فرمایا پوچھئے. میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے. اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا
تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا،
اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا کھیدے پنجابی جسافہ، کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دے اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔
عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے. میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے, کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا. اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے. فرماتے میں نے ڈانٹ دیا, میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے, کہا نا میرے پاس نہیں ہے, ہوں گے تو دے دوں گا, تو روز یاد کراتی ہے. فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا, پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے, پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا, اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا, اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا, میں نے سہ لیا, پر آپ ہی میرے شوہر ہیں, بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں. فرماتے ہیں میں رو پڑا, اور میں کھل کے رویا, اور میں تڑپ کے رویا, اور پھر میری سسکیاں بند گئیں. تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے. جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں, میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا, نیک بندوں کا وسیلہ لے کے, تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئیں, تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے. جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو تیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا, وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا, وہ میرے لیے آسانیاں کرے. عزیز دوستو, ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے. میرے تعلقات بہت ہیں. ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے, میرے پاس دولت بہت ہے. ہم نے اپنے علم پر, اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے. یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں. بھائیو, جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے, پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی, پھر تو زندگی صبر والی, پھر تو زندگی توکل والی, پھر تو زندگی بھروسے والی. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دوں, واقعہ سنایا ہے نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے, اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں, مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی, ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, کوئی مکڑی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی, جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا, دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں, ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے, مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی, میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ, 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے, وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے.
دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا، تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مولد دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے، میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی، نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، اور جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے ہیں، آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، وہ دلیلیں مانگ نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا؟ ابھی ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں؟ اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا ہی اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی صالح علیہ السلام. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی
اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت. کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے. جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں؟ میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے؟ اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے. ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام
وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گجرے والا کی سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں, شغل ہو رہا ہے, ہنس رہے ہیں, اور سامنے عورتیں بھی ہے, سب ہو رہا. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی, قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا, فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا, عورتوں سے نکاح کرو, اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے, اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا, اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری, ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا, دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی, پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ میں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو, مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی, وہ تو بیمار کرتی ہے, وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا, اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے, وہ ملا لو. باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاراں یار ملے دکھ جان ہمیشہ شکر کراں لکھ واراں یار ملے دکھ جان ہمیشہ شکر کراں لکھ واراں ناری پیچھے لگنا مریے چھڑ بچائے کھیڑا سنبھل پیر ٹکائے تھے دنیا تل کن پیراں سنبھل پیر ٹکائے تھے دنیا تل کن پیراں قد کسے تھی مٹ دی شاہ متھے دی لکھوائی حق میرے وچ اے وی
لکھی کلم خدائی حق میرے وچ اے بھی آہی لکھی کلم خدائی اول زہد ریاضت بیٹھ کنارے گلہاں دپا میاں سیالاں پالے سب سرے پر جل کھان دپا میاں سیالاں پالے دپا میاں سیالاں پالے سب سرے پر جل کھان کمی تے کنگال کمینے کمی تے کنگال کمینے گل کئی نہ باوے دی چوڑے دی سید منگے پھر دیندا شرماوے دی چوڑے دی سید منگے پھر دیندا شرماوے توڑے ہوئے پیارا کوئی محرم یار وچولا پھر اغیار دسے اس ویلے جدوں ملے خود ڈولا پھر اغیار دسے اس ویلے جدوں ملے خود ڈولا ویری دی کرے ادب اپنی بو گوائے دشمن تھی خم کھائے نہیں لسیاں زور نہ لائے دشمن تھی
خم کھائے نہیں لسیاں زو